نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 119۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، تو یقیناً آپ کا پروردگار ایسا ہے، للذین عملوا السوء بجہالہ، کہ جن لوگوں نے نادانی میں برائی کا ارتکاب کر لیا، ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور انہوں نے اصلاح کر لی، اپنے آپ کو سنوار لیا، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو یقیناً آپ کا پروردگار اس سب کچھ کے بعد بھی بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات میں کفار مکہ کی نافرمانیوں کا تذکرہ کیا، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ نے جو بڑا انعام ان پر کیا تھا، اس نعمت کی ناقدری کو بیان کیا۔ بنی اسرائیل کا جو معاملہ رہا، انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اس کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور نتیجہ یہ بیان کیا کہ ما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اب اگر اللہ تعالیٰ انہیں گرفتار کرے گا، انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا، تو یہ اللہ کی ظلم اور زیادتی نہیں ہے، بلکہ یہ خود لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اپنا نقصان کرنے والے ہیں، کیونکہ پروردگار کی طرف سے تو یہ اعلان ہے کہ جنہوں نے بھی اللہ کی نافرمانیاں کر رکھی ہیں، فرمایا ثم تابوا من بعد ذلک، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اپنے آپ کو سنوار لیا۔ یہ توبہ کے جو لوازمات ہیں ان کو پورا کیا، یہ مراد ہے اصلحوا، اپنے آپ کو سنوار لیا۔ تو ان ربک من بعدها لغفور رحیم، آپ کا پروردگار بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ مضمون ہمارا کل جمعے میں بھی موضوع رہا ہے، اور تفصیل سے میں نے وہاں پہ بات عرض کر دی ہے، لیکن چونکہ یہ درس ہے اور درس کا تعلق بہت سے اور ساتھیوں کے ساتھ ہے، اس لیے میں کچھ باتیں اس میں دوبارہ سے عرض کر دیتا ہوں کہ توبہ کا تعلق گناہوں کے بعد جب انسان پشیمان ہوتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ گناہ نہیں کرنے چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ توبہ طائب ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ اور توبہ ایک ایسا تریاک ہے کہ تو گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہ سے توبہ کرنے والا ہے، میں وہ ایسے ہے کہ اس کے ذمے گویا کوئی گناہ ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نامہ اعمال سے ختم کر دیتا ہے۔ اور کبھی بندے کی توبہ اس اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے، اس اعتماد کے ساتھ ہوتی ہے، اپنا سب کچھ اس طور پہ قربان کرنے کے ساتھ ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین نہ صرف یہ کہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بدلے میں نیکیاں لکھ دیتا ہے، گناہوں کو مٹا کر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اس کی توبہ کی برکت سے۔ اس لیے انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور توبہ جتنی مرتبہ بھی ٹوٹ جائے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی توبہ ٹوٹ رہی ہے تو میں پھر توبہ کیوں کروں۔ اس میں خاص طور پہ جو میں نے بات کل عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ انسان گناہ کر بیٹھے اور پھر توبہ کر لے، کیونکہ اس مضمون کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں شاہ فرمایا کہ اگر تم لوگ گناہوں کا ارتکاب نہ کرو، یعنی تم سے گناہ ہو ہی نہیں، بس نیکیاں ہی کرتے چلے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں سے ختم کر دے اور ایسے لوگوں کو لے کر آئے کہ یذنبون و یستغفرون، کہ جو تمہاری جگہ پر آ کر گناہ کرے اور پھر گناہ کرنے کے بعد اللہ سے بخشش مانگے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے۔ تو یہ فطرت بیان کی ہے بندہ مومن کی کہ جب انسان ہے اس میں خیر اور شر دونوں مادے ہیں، اس سے گناہ ہو جائے گا، لیکن وہ گناہ جو اس سے ہو رہا ہے اس سے نا امید نہیں ہونا، اس بات سے امید ختم نہیں کرنی کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا، میں تو 100 مرتبہ توبہ کر چکا ہوں، اس سے نا امید نہیں ہونا۔ اس سے نا امید نہیں ہونا کہ نہیں بھائی میں تو یہ گناہ چھوڑ ہی نہیں سکتا، میں تو کئی دفعہ کوشش کر چکا ہوں، تو اس نا امیدی کو ختم کرنا ہے۔ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ جنہوں نے جانوں پر ظلم کر لیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، وہ بار بار توبہ کرتے رہیں۔ اور اللہ رب العالمین کو یہ بندے کا توبہ کرنا بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے کوئی شخص کی سفر پہ جا رہا ہو، اس کا ساز و سامان، اس کے کھانے پینے کا سامان اس کی اونٹنی پر ہو، اس کے جانور پر ہو، اور وہ اونٹنی اس کے آرام کرنے کے دوران اسے گم ہو جائے، وہ جانور گم ہو جائے، اور جب اس کی آنکھ کھلے اس جانور کو تلاش کرے تو وہ جانور دور تک اس کو میسر نہ آئے، مارا ہارا وہ وہاں پہ لیٹ جاتا ہے، اور اب یہ سوچتا ہے کہ اب تو جان اللہ کے سپرد کرنی ہے، اب بچنے کے کوئی مواقع نہیں ہیں، کیونکہ میرا کھانا پینا جہاں تھا وہ تو جانور لے کے چلا گیا اور جانور مل نہیں رہا، دور تک کوئی تعاون کرنے والا نہیں ہے۔ اسی دوران اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے وہی جانور جس کو وہ تلاش کر رہا تھا، نہ ملنے پر زندگی سے نا امید ہو چکا تھا، وہ جانور اس کے سرہانے کھڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح یہ شخص اپنے اس جانور کے ملنے پر خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنا زیادہ قرب عطا کرتا ہے بندے کو جب بندہ توبہ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، ندامت کے ساتھ۔ اور توبہ میں جو بات ہے اس میں اس کی جو بنیادی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو زندگی گزر چکی ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے، جھوٹ بولا ہے، بددیانتی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ گناہ کے کام ہے سارے کے سارے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ آپ مجھے معاف کر دیں، یہ میں نے گناہ کے کام کیے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بندے کو یوں دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ بالغ ہونے سے لے کر، کیونکہ اس سے پہلے زندگی کا تو حساب نہیں ہے، بلوغت سے لے کر آج تک جتنے میں نے صغیرہ کبیرہ گناہ کیے ہیں، چاہے وہ میرے علم میں ہیں، چاہے وہ میرے علم میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھلائی کہ اللہ میں ان گناہوں سے بخشش طلب کرتا ہوں جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں نہیں جانتا، میں نے چھپ کر کیے ہیں، میں نے دکھا کر کیے ہیں، یا اللہ میں ہر طرح کے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ لیکن یہ جب توبہ کر رہا ہے، جہاں ایک پہلو تو یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں پر اللہ سے بخشش طلب کر رہا ہو، دوسرا حصہ یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب زبان چل رہی ہے تو یا زبان نہیں بھی چل رہی، اس کا دل اس لمحے گواہی دے رہا ہو کہ ہاں میاں تم جو بات کر رہے ہو نا کہ اب چوری چکاری نہیں کرنی، ہاں واقعتاً نہیں کرنی، اب رشوت نہیں لینی، ہاں واقعتاً نہیں لینی، اب بدیانتی نہیں کرنی، ہاں واقعتاً نہیں کرنی، اب کسی کا حق نہیں کھانا، ہاں واقعتاً نہیں کھانا، یہ دل ساتھ میں گواہی دے رہا ہو، دل کی وہ خاص کیفیت بن رہی ہو تو توبہ ہے۔ زبان چل رہی ہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، دل میں ہے ہی نہیں، یہ توبہ نہیں ہے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے، یہ شیطان کی تھپکی ہے، اس کو مطمئن اس نے کر دیا، ہاں تو میرے کو توبہ تیری ہو گئی۔ دل کا ساتھ دینا ضروری ہے، زبان کا حرکت میں آنا ضروری نہیں ہے، زبان ہلے یا نہ ہلے، دل ساتھ دے رہا ہو کہ ہاں
یہ جو میں نے گناہ کیے ہیں وہ بندے کو پتہ ہوتا ہے، یہ گناہ یا رب کریم آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، دل ساتھ دے رہا ہے کہ واقعتاً نہیں کروں گا۔ یہ دو چیزیں ہوں گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جو شریعت مطہرہ نے جس کو گناہ کہا اور اس کا کوئی متبادل تجویز نہیں کیا، اس کا کوئی متبادل تجویز نہیں کیا، گناہ کا کام تھا لیکن اس کا متبادل نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ یوں کہیں کہ کسی شخص نے شراب پی لی، گناہ کا کام ہے، اب اس کا کوئی متبادل نہیں ہے کہ اچھا اگر تم نے شراب پی لی تو بدلے میں تمہیں اتنا زمزم پینا پڑے گا تب تمہاری شراب معاف ہوگی، بلکہ صرف یہ ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں پیوں گا، وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اس کا متبادل اللہ نے تجویز کیا ہے، کسی نے انسان نے دوسرے شخص کی زمین کو ہتھیا لیا ہے، کسی دوسرے شخص کو قتل کر دیا ہے، کسی کی چوری چکاری کر لی ہے، بددیانتی کر لی ہے، دھوکہ دے دیا ہے، اب یہ ہے کہ اس بندے کو جا کے اس کا حق واپس کرے یا اسے معاف کروائے۔ صرف اتنا کہہ دینا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اس سے معافی نہیں ملے گی کیونکہ وہ بندے کا حق ہے۔ ہاں ایک صورت بنتی ہے کہ وہ بندہ جو معافی مانگ رہا ہے اب وہ اس حالت میں ہے ہی نہیں کہ اس بندے کو حق ادا کر سکے، اس نے لاکھوں کا غبن کیا، اب وہ خود مفلس اور محتاج ہو گیا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے رونے پر گڑ گڑانے پر اسے معاف کر دے، لیکن اگر خود اس کے پاس بینک بیلنس موجود ہے اور یہ چاہتا ہے کہ صرف توبہ کے لفظ 4 بول کے زندگی بھر کا جو میں نے لوگوں کا مال ہڑپ کیا میں معاف کروا لوں، وہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا یہ ضابطہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کرنا چاہے ہمیں تو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، نہ ہم پوچھ سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے وہ یہی ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں اللہ نے خود متعین کی، روزہ ہے اس کی قضا ہے، زکوٰۃ ہے اس کی قضا ہے، حج زندگی کے کسی حصے میں فرض ہوا اب بھی مال موجود ہے اس کا متبادل قضا موجود ہے، قربانیاں تھیں اس کی قضا موجود ہے، نمازیں تھیں ذمے میں قضا موجود ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر زندگی میں آپ سے 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں پوری زندگی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ایک نماز چھوڑ کے لوگوں کو بتاتے کہ بھائی خالی توبہ کر لو نماز معاف ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 4 نمازیں قضا کی ہیں۔ اس سے پتہ چلا نماز ذمے میں ہو تو صرف معافی مانگنا کافی نہیں ہے، ان کی قضا کرے جو اللہ نے طریقہ تجویز کیا ہے۔ تو اس طریقے سے جب انسان کر لے، گناہوں اس پہ پشیمان ہو جائے، آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ پکا ہو جائے، اور جو پیچھے جن کے متبادل خود شریعت نے بیان کر دیے ہیں ان کو ادا کرنے کی فکر میں لگ جائے، تو یہ اللہ کے ہاں پکی سچی توبہ ہے۔ اور پھر اس بات پر بندے کا یقین ہونا چاہیے کہ ہاں اس کے بعد اب میرے ذمے کوئی گناہ باقی اللہ نہیں رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے گا اور مجھے پاک صاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلی اللہ تعالی علی رسوله النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔